الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کا پیغام لے کے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا پابند بنائے اور حضور علیہ السلام سے سچی اور پکی محبت اور حضور علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اولیاء گزرے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی کمال کی شانیں عطا فرمائیں، اور ان اللہ والوں کی زندگیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک بڑی ہی مشہور تصوف کی کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے درۃ الناصحین۔ اس کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے، اللہ والوں کا ایک قول، ایک ارشاد موجود ہے کہ جو سعادت مند ہوتا ہے نا، ہم سارے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خوش بخت بنا دے، اللہ ہمیں سعادت مند بندہ بنا دے۔ تو اس کتاب کے اندر سعادت مند بندے کی 11 علامتیں بیان کی گئی، یعنی جس بندے کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں گی سمجھ لو کہ وہ سعادت مندی والا ہے، وہ عروج پانے والا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے فلاح و کامیابی کو حاصل کر چکا اور حاصل کرنے والا ہے۔ اب ان میں پہلی چیز صوفیاء کرام نے درۃ الناصحین کے اندر جو لکھی وہ یہ ہے کہ وہ بندہ دنیا سے بے رغبتی رکھتا ہے اور آخرت کے معاملے میں دلچسپی رکھتا ہے، یعنی دنیا کے اندر رہ کے دنیا کے کاموں سے، دنیا سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کو فکر ہوتی ہے کہ یار میں نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ نے مجھے دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، تو آخرت کے معاملے میں وہ دلچسپی رکھ کے اپنی قبر و آخرت کو روشن کرنے کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ یہ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی یہ بیان کی کہ انسان کی طاقت عبادت اور تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو۔ سعادت مند بندے کا یہ شوق ہوتا ہے کہ یار رب تعالیٰ نے مجھے جتنی بھی بدن کے اندر طاقت دی ہے، اس طاقت کے ذریعے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کروں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کروں۔ تیسری نشانی سعادت مندی کی جو یہ بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ سعادت مند جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ بہت کم گفتگو کرتا ہے، شور شرابہ نہیں کرتا، فضول باتیں اپنی زبان سے نہیں کرتا، بلکہ کم بولنے والا، کم گفتگو کرنے والا وہ بندہ ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ بیان کی گئی کہ وہ بندہ 5 نمازیں باقاعدگی کے ساتھ اللہ کی حضور ادا کرتا ہے۔ ہم اپنے اوپر غور کریں، سعادت مندی کی نشانی نماز ہے، مگر ہم تو کبھی نماز پڑھتے نہیں۔ ابھی رمضان شریف کے دن ہے، اس کے باوجود پھر بھی ہماری نمازوں کے اندر کوتاہی بالکل سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ تو نماز پڑھنے سے اللہ بندے کو بھلائی عطا فرماتا ہے، نماز پڑھنے سے اللہ بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے، اور سعادت مند علامت بیان کی گئی نماز پڑھنا۔ 5ویں نمبر پہ یہ بیان کیا گیا حرام اور مشتبہ امور چاہے زیادہ ہوں یا کم، ان میں پرہیزگاری، یعنی وہ بندہ حرام کاموں سے لقمہ بھی منہ میں ڈالنے کے لیے منہ کے قریب کرتا تو پہلے سوچتا ہے یار کہیں یہ حرام کا لقمہ نہ ہو۔ اگر اس کے ہاتھوں میں کوئی پانی کا برتن آتا ہے تو پہلے سوچتا ہے یہ پانی پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے۔ اور مشتبہ چیزیں، جس چیز کے اندر اسے شبہ ہو یار پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ بندہ ہوتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے، حرام کاموں اور حرام میں شبہ والی چیزوں کو بھی چھوڑ دینے والا کام کو پا لیتا ہے۔ اور 6 نمبر پہ فرمایا گیا کہ جو سعادت مند بندہ ہوتا ہے نا، وہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے۔ وہ فلمیں دیکھنے والے یار دوستوں کے پاس نہیں بیٹھتا، غلط گندی باتیں کرنے والے یاروں سے اس کی دوستی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ والوں کی مجالس کو اختیار کرتا ہے، اللہ کی اولیاء کی مجالس میں بیٹھتا ہے۔ نیک لوگوں کی اس کے دل کی تمنا ہوتی ہے اگر نیک بندے کی محفل میں جاؤں گا تو مجھے بھی نیکی کے کام کرنے کا ایک سبق ملے گا، مجھے نیکی کے کام کرنے کا ایک ذہن ملے گا، اور میں اپنی آخرت کو سنوارنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ 7ویں نمبر پہ فرمایا گیا کہ سعادت مند بندہ جو ہے نا،
وہ تکبر سے دور رہتا ہے اور عاجزی کا پیکر بن جاتا ہے۔ ہم اپنے اوپر غور کریں، ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، اچھا مکان مل جائے، اچھی گاڑی مل جائے، ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی غریب بھی نہیں کرتے۔ مگر کامیاب ترین وہ بندے ہیں جو اپنی اوقات نہیں بھولتے، اپنی اوقات کو یاد رکھتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو بندہ اپنے جس بندے کے اندر عاجزی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ اس بندے کو بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور 8ویں نمبر پہ یہ فرمایا گیا کہ سعادت مند بندے کی یہ علامت ہے کہ وہ کرم نوازی کرنے والا سخی ہوتا ہے۔ اب کرم نوازی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بے بہا کرم کیا، مگر وہ کیا کرتا ہے؟ غریب لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا اس سے وہ سخاوت کرتا ہے، اور سخی ہونا نبی کریم علیہ السلام کی بڑی پیاری سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی سخاوت آپ دیکھیں، اس امت کے اولیاء کی سخاوت آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے اپنی ہتھیلی تک نہیں پھیلاتے، مگر ایسے لوگ ہیں جو ان کے گھروں کے اندر ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، کسی کو پتہ تک بھی نہیں چلتا۔ تو جو سخی ہوتا ہے نا، یہ بھی سعادت مندی کی نشانی ہے۔ نمبر پہ فرمایا گیا کہ مخلوق خدا کے ساتھ رحم کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا، ہر ایک کو برا بلا نہیں کہتا، بلکہ ہر ایک کے لیے صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے یہ دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ پاک یہ بیمار ہے اسے شفا عطا فرما، یا اللہ یہ قرض دار ہے اسے قرضے سے نجات عطا فرما، اے اللہ یہ پریشان حال ہے اس کی پریشانیاں دور فرما۔ اور 10ویں نمبر پہ فرمایا گیا کہ یہ جو سعادت مند بندہ ہے، اس کی 10ویں نشانی درۃ الناصحین کے اندر کی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سخی کی نشانی ہے، یہ سعادت مند کی نشانی ہے کہ اس کے سامنے ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جو شرابی ہے، جو زانی ہے، جو بدکار ہے، مگر یہ صلہ رحمی کرنے والا اس بندے کو نفع کیسے بچائے گا؟ اس کے پاس بیٹھے گا، اس سے ایک دوستی لگائے گا، اس محبت کرے گا، اس کو اپنی طرف مائل کر کے اس کے سامنے حضور الاسلام کا پیغام پہنچائے گا کہ اے میرے بھائی دیکھ زناکاری حرام ہے، اے میرے بھائی دیکھ یہ شراب پینا حرام ہے، کب تک تو شراب پیتا رہے گا، کے ناراضگی والے کام کرتا رہے گا۔ المختصر یہ کہ سعادت مند بندے کی مقدروں میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح سے مخلوق خدا کا بھلائی سوچتا ہے۔ اور 11ویں نمبر پہ جو آخری نشانی بیان کی گئی وہ نشانی یہ ہے کہ موت کو بکثرت یاد کرنے والا ہوتا ہے۔ ہمیں آج موت ہی تو بھول گئی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں پہ زوال آ رہا ہے۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ قبر کے اندر ہمارے ساتھ کیسے معاملات ہوں گے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن تو یہ 11 نشانیاں سعادت مند بندے کی، نیک انسان کی بیان کی گئی۔ اللہ کرے میں بھی نیک بن جاؤں، آپ بھی نیک بن جائیں، ہم سارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو بسر کرنے والے بنے۔ زندگی اسی چیز کا نام ہے کہ ہمارا جینا بھی نبی علیہ السلام کے واسطے ہو، ہمارا مرنا بھی حضور علیہ السلام کے واسطے ہو۔ بندے کا کام ہے، اللہ کے ہم بندے نا، بندے کا کام ہے بندگی کرنا، حضور کے غلام ہے، ہمارا کام ہے غلامی کرنا، کہ مالک ہمیں جو کام کہے آگے غلام کا استاد ہے میرے مالک یہ کام تو میں نہیں کروں گا۔ بلکہ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں آپ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لبوں سے کوئی بات نکلتی، صحابہ کرام کے دلوں میں یہ جوش ہوتا تھا کہ سب سے پہلے حضور کی سنت پہ میں عمل کروں گا، ایسی وہ ادا کرنے والے ہوتے تھے۔ یہی پیغام ہے، ہم اپنی زندگی نبی علیہ السلام کے طرز عمل کے مطابق بسر کریں، جن کاموں کے کرنے کا حضور علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا اس دنیا کے اندر رہ کے وہ کام کریں، جن کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اللہ کرے ہم ان کاموں سے رک جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔